کیسا تھا ان لوگوں کا ایمان. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی حضور کے صحابی ہیں. آس بن وائل کے پاس آپ نا مزدوری کرتے تھے، محنت اور مزدوری، غریب آدمی تھے، مزدوری کیا کرتے، لوہار تھے، یہ لویا کوٹنے کا کام کرتے تھے، بڑی مشقت والا کام تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آس بن وائل کے پاس محنت اور مزدوری کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں جو تنخواہ دار آدمی ہوتے ہیں نا، محنت اور مزدوری کرنے والے، ان کا سارا دار و مدار ہی اس پر ہوتا ہے. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی تنخواہ سمجھ لو لگ چکی ہوتی ہے. اور دیہڑی دار بندہ جو ہوتا ہے وہ تو بیچارہ ہوتا ہی دیہڑی دار ہے نا، اس کا تو سارا دار و مدار، سارا نظام ہی دیہڑی پر چل رہا ہو. دیہڑی لگتی ہے تو شام کو راشن لے کر، کھانے پینے کی اشیاء لے کر بندہ گھر جاتا ہے، روٹی پکاتا ہے، سارا نظام اس میں چل رہا ہوتا ہے نا جناب، سارا نظام ہی اس کا اس روزانہ کی دیہڑی پر ہوتا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آس بن وائل کے پاس محنت اور مزدوری کرتے ہیں، لوہار ہے، لویا کوٹتے ہیں. حضرت خباب کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی، پورا دن کام کیا، اوور ٹائم لگا دیا، ایمانداری کے ساتھ کام کیا. فرمایا میں مومن تھا، وہ کافر تھا، میں نے بڑے ایمانداری کے ساتھ کام کیا. جب میں محنت اور مزدوری کر چکا نا، اوور ٹائم بھی میں لگا چکا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آس بن وائل کے پاس گیا، میں نے کہا جی دیہڑی ہو گئی، میں نے آپ کا کام کر دیا، مجھے میری اجرت دے دو، مجھے میری اجرت دے دو. اللہ اکبر. آس بن وائل پتہ کیا کہنے لگا؟ لیکن اب مزدور آدمی کی مزدوری دبا لی جائے نا تو اسے بڑا کرب ہوتا ہے، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے میری مزدوری نہیں دی. میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ کام کیا اور اس نے میرے کام کے پیسے نہیں دیے. اس کو جو پریشانی اس وقت لگتی ہے نا، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس پر یہ گزری ہو، جس پر یہ بیتی ہو. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں گیا نا آس بن وائل کے پاس، میں نے کہا جناب میں نے دیہڑی کی ہے، محنت اور مزدوری کی ہے، میرے پیسے دے دے. تو آس بن وائل کہنے لگا، کہتے پیسے تجھے ایسے کوئی نہیں ملنے، پیسے تجھے ایسے کوئی نہیں ملنے. حضرت خباب کہنے لگے، فرمایا پھر کیسے ملیں گے، کیسے ملیں گے؟ کہنے لگا ان کا نام لینا چھوڑ دے، ان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، پھر تجھے پیسے مل جائیں گے. کہنے لگا ان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، پھر تجھے پیسے ملیں گے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا کیا؟ آپ کا رومال تھا، تو بندہ جو دیہڑی کرتا ہے نا محنت اور مزدوری، اس نے جناب کو رومال رکھا ہوتا ہے، چادر رکھی ہوتی ہے، آپ کا ایسے رومال رکھا ہوا تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ رومال اٹھایا اور کندھے پر رکھ دیا، کندھے پر رکھا اور آپ چل دیے. اور آپ فرمانے لگے او یاس تو نے میرے ایمان کی بڑی تھوڑی قیمت لگائی ہے، تو نے میرے ایمان کی بڑی تھوڑی قیمت لگائی ہے. حضرت خباب فرماتے ہیں، فرمایا اگر سن نا پوری دنیا بھی مجھے کہتا نا تجھے مل جائے گی، پوری دنیا بھی تجھے دوں گا، ان کا نام لینا چھوڑ دے. فرمایا پھر بھی خباب ان کا نام لینا نہیں چھوڑتا. فرمایا یہ محنت مزدوری بھی غلامی رسول میں لکھی جا رہی ہے. مجھے کیا پتا تھا یہ میری جو ڈیوٹی ہے یہ بھی غلامی رسول میں لکھی جا رہی ہے، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. فرمایا کمڑیا تو نے تو بڑی کم قیمت لگائی ہے، بڑی کم قیمت لگائی ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فرمایا ایمان اپنا پکا رکھو، عقیدہ اپنا پختہ رکھو. یہ نہ ہو جناب چائے کی پیالی پر آپ جناب ادھر چلے جاؤ، ایک پلیٹ پر جناب ادھر چلے جاؤ، نہ. فرمایا ایمان کو اپنا پکا رکھو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ